بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وعطرتہ وصحابہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے امام بہاؤالدین محمد بن احمد مصری شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المستطرف فی کل فن مستغرف، اس میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس میں امام بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت حج سے فارغ ہوئے رستے میں آ رہے تھے تو ان کی ایک ایسی خاتون کے ساتھ ملاقات ہو گئی جس نے 40 سال تک اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکالا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی سیاہ چیز ہے جو دور سے مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے اور اس نے نقاب کیا ہوا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے آگے سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم، کہتے کہ میرے کان اس کی طرف لگ گئے۔ تو میں نے اس سے کہا اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو اس ویرانے میں کیا کر رہی؟ اس نے آگے جو جواب دیا وہ بھی قرآن سے، کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت رستہ بھولی ہوئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو کہاں جانا چاہتا؟ اس نے آگے قرآن سے جواب دیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہتے میں سمجھ گیا کہ اس نے حج کر لیا ہے، اب یہ بیت المقدس کی طرف جانا چاہتی۔ تو میں نے اس سے پوچھا تجھے کتنے دن ہو گئے یہاں پر؟ اس نے قرآن سے جواب دیا ثلاث لیال سویہ، کہ 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی۔ تو کہتے میں نے اس سے پوچھ لیا تو کھاتی پیتی کہاں سے ہے؟ تو آگے سے اس نے قرآن سے جواب دیا هو یطعمنی ویسقینی، میرا رب ہی مجھے کھلاتا ہے، میرا رب ہی مجھے پلاتا ہے۔ تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ تو وضو کیسے کرتے؟ تو آگے سے اس نے کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تم تیمم کر لو۔ تو میں نے اسے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے چیزیں ہیں، لے لو۔ تو آگے سے اس نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہتے میں سمجھ گیا کہ اس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے کہا رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، تو نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے قرآن سے جواب دیا، کہا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہتے میں سمجھ گیا کہ اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ سفر میں تو بندے کو ویسے چھوٹ ہوتی ہے، فرض روزہ نہ رکھے تب بھی بندے کو چھوٹ ہے، اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آگے سے اس نے قرآن سے جواب دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جس طرح میں الفاظ بول رہا ہوں اور اپنے لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس طرح گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ اس نے آگے سے کہا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، قرآن سے جواب ہے کہ میں جو بھی بولتی ہوں رب کہتا ہے۔ قرآن سے جواب ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نکالتا ہے تو اس کے اوپر ایک نگہبان موجود ہوتا ہے جو اس کے لفظوں کو لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان سے بھی، آنکھ سے بھی، دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ کہتے کہ میں نے اسے معذرت کی تو آگے سے اس نے پھر قرآن سے ہی جواب دیا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی اونٹنی پر سوار کر کے تجھے قافلے والوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس نے آگے قرآن سے جواب دیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا اور اشارے سے کہا کہ اس کی سوار ہو جاؤ۔ اس نے آگے قرآن سے مجھے تلقین کی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر۔ کہتے میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی، اس کو میں نے اونٹنی کے اوپر سوار کیا، وہ بیٹھنے لگی، نیچے گر گئی، اس کے کپڑے پھٹ گئے،
تو اس نے قرآن سے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ بہت کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کہتے کہ میں نے رکنی کو بٹھایا، اس کو دوبارہ سوار کروایا، تو اس نے دعا پڑھی سفر کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ پھر میں نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور چیختے ہوئے تیز چلانے لگا۔ اس نے کہا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، رفتار ذرا درمیانی کر لیجیے اور ذرا اپنی آواز کو بھی پست کر لیجیے۔ یہ بھی اس نے قرآن سے ہی کہا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ماحول کے مطابق خود ہی خوانی کرنا شروع کر دی کہ سواری کے اوپر بیٹھ کے بندہ گنگناتا ہے، عرب کے اندر یہ دستور تھا۔ کہتے میں نے خود ہی خوانی کرنی شروع کر دی۔ اس نے آگے قرآن سے کہا فقرؤوا ما تيسر من القرآن، جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگتا ہے اس کو پڑھ لو۔ میں نے کہا آپ کو بہت بدھائی ملے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ تو تھوڑی دیر چلا تو اس سے میں نے کہا کہ تمہارا کوئی شوہر بھی ہے؟ تو اس نے قرآن سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں جو تمہیں بری لگے۔ کہتے پھر میں نے چپ سادھ لی، تھوڑی دور گیا تو میں نے اس سے پوچھا تیرے کوئی اولاد بھی ہے، کوئی بیٹے بھی ہیں؟ اس نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی جاگتی دنیا کا سنگار ہے۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے بھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بیٹے بھی تیرے ساتھ ہی تھے تو وہ حج کے سفر میں لوگوں کی کیا رہنمائی کرتے تھے، کیا کسی کی مدد بھی کیا کرتے تھے؟ تو اس نے آگے سے کہا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، کہ میں نے سمجھ گیا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا ان کے نام کیا ہے؟ اس نے قرآن سے 3 آیتیں پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ اس کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے اور ایک کا نام موسیٰ ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو ہم قافلے سے جا ملے تو دیکھا 3 نوجوان ہیں، چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ظاہر ہوئے۔ تو اس خاتون نے کہا یہ تینوں میرے بیٹے۔ پھر اس خاتون نے اپنے بیٹوں سے قرآنی لفظ بول کے کہے کہ اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ اس نے کہا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ کہتے وہ باہر سے کوئی چیز لے میرے لیے کھانے کے لیے، تو میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس نے قرآن سے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا، کھاؤ پیو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ کہتے کہ میں نے ان نوجوانوں کے سامنے کہا میں اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک تم یہ نہ بتاؤ کہ یہ کون ہے، تمہاری کیا لگتی ہے، اور یہ جو خاتون ہے اس طرح کیوں بولتی ہے۔ ان نوجوانوں نے یک زبان ہو کے کہا یہ ہماری والدہ ہے، اور 40 سال ہو گئے ہیں جو بھی ان سے بات پوچھی جاتی ہے قرآن سے ہی جواب دیتی ہے۔ کہتے میں نے اس وقت کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور وہی بڑے فضل والا ہے۔ دوستو اس عجیب و غریب واقعے کے اندر ہمارے واسطے بہت بڑی رہنمائی موجود ہے۔ اس کائنات کے اندر رب کا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، روئے زمین پر اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو دوستو آئیے رمضان قریب آ رہا ہے، ہم لوگ قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کو رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہو تو ہم تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے سجائیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔